اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھتے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ قبل اس کے کہ آج کے ویلاگ کا آغاز کریں تو آپ نے اگر ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کے کانٹینٹ کو اگر آپ کو پسند ہے تو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ کو اس پہ کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں۔ میں آج کے ویلاگ کا آغاز کرنے سے پیشتر میں اس میں ایک تھوڑی سی کلیریفیکیشن اپنے ان ویورز کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ پروفیشنلی میں کوئی صحافی تو نہیں ہوں، میں ایک عام شہری کی حیثیت سے پاکستان اور دنیا میں درپیش سیاسی، سماجی اور معاشی اور اس حوالے سے جو ہماری زندگیوں میں اثر انداز ہونے والے واقعات ہیں یا وہ واقعات جن کا ہماری زندگیوں پہ بالواسطہ یا بلا واسطہ فرق پڑتا ہے، میں ان کے اوپر اپنا تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ تو آج بھی میرا تجزیہ جو ہے وہ پاکستان اور دنیا کے حوالے سے معروضی جو حالات ہیں ان کے حوالے سے بہت اہم واقعات کے حوالے سے ہے۔ اگر ہم آج ہے جی 11 فروری بروز جمعہ، اس وقت اگر ہم پاکستانی میڈیا میں دیکھیں تو یہاں ایک ہی خبر یا ایک ہی موضوع جو ہے وہ سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو اس میں نظر آ رہا ہے، وہ ہے اپوزیشن کا مشترکہ طور پر عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے اور ممکنہ طور پر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے۔ میں اس لیے ممکنہ طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک بہرحال یہ باتیں ہیں، پریکٹیکلی اس حوالے سے جو ہے ابھی کوئی ٹھوس قدم سامنے نہیں آیا۔ دوسری طرح اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھیں تو وہاں بہت ساری چیزیں تو بہرحال امپورٹنٹ ہیں، لیکن فارن پالیسی کے حوالے سے اور اسٹریٹجی کے حوالے سے اور اگر سیاست کے حوالے سے بھی دیکھیں تو اس وقت روس اور یوکرائن کا تنازع جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ ان دونوں کے اوپر میڈیا کی جو تبصرے ہیں، میڈیا کی جو رپورٹنگ ہے وہ بڑی سنسنی خیز ہے۔ مطلب آپ ڈیلی بیس پہ اگر آپ کا واسطہ پڑ رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے تو آپ دیکھیں کہ وہاں روس اور یوکرائن کے حوالے سے جو تبصرے اور خبریں ہیں وہ نمبر 1 پرائورٹی پہ ہیں۔ مطلب اس وقت رشیا اور یوکرائن کے حوالے سے ڈپلومیسی بھی عروج پر ہے، اور یہ صرف یک طرفہ نہیں بلکہ دونوں طرفہ پہ، کیونکہ اگر اس محاذ کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں جو 2 بڑے فریق ہیں، ایک رشیا ہے، دوسرا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے، اور بیچ میں ہے یورپ اور یوکرائن۔ تو اب یورپ جو ہے وہ بھی ڈپلومیسی کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں فرانسیسی صدر ایمینول میکرون جو تھے وہ رشیا بھی گئے، پھر وہ کیو گئے، پھر اس کے بعد پولینڈ میں ان کی یورپ میں ایک سہ طرفی جو ہے ملاقات ہوئی۔ اچھا، بورس جانسن جو کہ برطانوی وزیر اعظم ہے وہ اس سے پیشتر کیو کا یعنی یوکرائن کا دورہ کر چکے ہیں۔ جرمنی کے جو نئے چانسلر ہیں وہ پچھلے دنوں اسی حوالے سے امریکہ کے دورے پر تھے۔ تو اس حوالے سے ڈپلومیسی بہرحال اپنے عروج پر ہے، اور یورپی میڈیا اور امریکی میڈیا کوئی دن نہیں جاتا کہ وہ یہ بتائے کہ جی رشیا نے یوکرائن پر حملہ کر دیا۔ مجھے تو کہیں کہیں بلکہ یہ بھی لگتا ہے کہ امریکہ کی یہ کہیں خواہش ہے کہ رشیا یہ کام کرے۔ بہرحال رشیا نے جو تازہ ترین اب یہ ہے کہ رشیا جو ہے بیلاروس میں وہ ایکسرسائز کر رہا ہے، جنگی ایکسرسائز، اور یہ انسانیت کی ایکسرسائز یہ سپٹمبر میں بھی کر چکا ہے۔ تو وہ مبصرین جو رشیا اور مطلب اس خطے کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں ان کی نگاہ میں یہ بڑا معنی خیز ہے کہ سپٹمبر میں اگر ایک فوجی ایکسرسائز ہو چکی تھی تو اب جو جنوری فیبرری میں دوبارہ اس کا انعقاد کا کیا مطلب ہے۔ دوسری طرف یوکرائن نے بھی جنگی جو ہے ایکسرسائز کا آغاز کیا ہوا ہے، اور پچھلے مہینے تو برٹن نے کیو کو 2 جہازوں میں مطلب کوئی اسلحہ بھی دیا تھا۔ امریکہ
جو ہے وہ اس نے مطلب یوکرائن کے قریب اپنے فوجی دستے بھیجنے کا اعلان کیا ہے. تو مطلب محاذ وہاں بڑا گرما گرم ہے. اور پاکستان میں بھی 5 فروری سے پولیٹیکل محاذ بڑا گرم ہے. اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتوں پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران کے درمیان ایک کھانے کی جو رسمی بات چیت تھی، اس نے پاکستان کے سیاسی جو کینوس کو گرما دیا ہے. اور مطلب وہ باتیں جو اس وقت جس کو اس فیام میں کہا جا رہا تھا کہ جی نشست اور برخاست کی حد تک ہے، اس میں کچھ نہیں، لیکن اب اس نے تھڑتھلی ڈال دی ہے اور سنسنی ہے. یہ سنسنی آپ کو میڈیا کے تجزیوں میں نظر آ رہی ہے، میڈیا کی رپورٹنگ میں نظر آ رہی ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ ہمارے مطلب سینئر لوگ ہیں جو ولاگس کرتے ہیں، وہ ہر کوئی اس کو اپنے اپنے اینگل سے پیش کر رہا ہے کہ بوسوں کی نظر میں یہ حکومت جو ہے بس آج کل کی گئی اور آج گئی والا معاملہ ہے. اس کی طرف جو حکومتی حمایت میں ہے وہ یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ اپوزیشن کی یہ ساری باتیں جو ہیں یہ صرف مطلب وہ کہتے ہیں کہ خون گرم رکھنے کا بہانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، یہی ہے خون گرم رکھنے کا بہانہ. شعر میں شاید ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معافی چاہتا ہوں اس حوالے سے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید یہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پیالی میں طوفان ہے، اور میڈیا کیونکہ اس قسم کی طوفان میڈیا کی مطلب دکان کے لیے بہت اچھے ہیں. تو میں بہرحال اس حوالے سے اس کو جو دیکھ رہا ہوں، میری نظر میں کچھ بڑے اہم سوالات ہیں کہ اپوزیشن کا اس وقت متحرک ہونا یہ کوئی گریٹ گیم ہو سکتی ہے. مطلب اس سینس میں کہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو جن گراؤنڈز پہ چاہتی ہے کہ یہ حکومت نہ رہے، کہ اس نے یعنی پاکستان کے ایک عام آدمی، ایک عام شہری کی زندگی کو اجیرن کر دیا ہے، پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے. پاکستان اس وقت جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہے، خارجہ تعلقات کے حوالے سے ہے، وہ ایک آئسولیشن میں ہے. ہمارے دوست کم ہو گئے ہیں، معاشی حالات بڑے دگرگوں ہیں. ملکی لیول پہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو آئی ایم ایف کے مسحارے پہ چھوڑ دیا ہے. اس سلسلے میں تو حالیہ 2 بڑی ڈیولپمنٹ ہیں کہ جس پہ قانون سازی ہو چکی ہے. ایک اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ہے جس کو پاکستان کی اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھنے اور بیچنے کے مترادف اپوزیشن کے دعوے ہیں. دوسرا وہ تھا منی بل تھا، بجٹ تھا، جس کے نتیجے میں اپوزیشن پاکستان میں ایک ہوش ربا گرانی کو مطلب سبق قرار دے رہی ہے، اور یقینی طور پہ وہ گرانی اب آپ سب کی زندگیوں میں نظر آنا بھی شروع ہو گئی ہے کہ کسی نہ کسی واسطے سے، کسی نہ کسی حوالے سے ہم سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو یہ بہرحال ایشوز ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر اپوزیشن ان ساری گراؤنڈز کے اوپر حکومت کو گھر بھیج دیتی ہے تو کیا یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا گرانی ختم ہو جائے گی؟ کیا آئی ایم ایف کے کہنے پہ اسٹیٹ بینک کو جو خود مختار کیا گیا تھا وہ خود مختاری واپس ہو جائے گی؟ تو کیا جو منی بجٹ آیا تھا کیا وہ واپس ہو جائے گا؟ تو مجھے تو کہیں ایسی باتوں کا نہیں لگتا کہ ان میں سے کوئی چیز ریورٹ ہوگی. تو نہیں ہوگی تو پھر خان صاحب کے جانے کا فائدہ. دوسری طرف 5 فروری سے پہلے تقریباً یہ 2-3 فروری کی بات ہے جی، پنجگور اور نوشکی اور پنجگور میں جو 2 حملے ہیں، یہ اس کو شاید پاکستانی مطلب میڈیا میں بہت زیادہ ڈسکس نہیں کیا گیا. شاید سیکورٹی ریزن سے اس پہ بات نہیں ہوئی، یا وہ کیا کہیں کہ جی 5 فروری کے بعد ہماری اپوزیشن نے میڈیا کو ایک ایسا مواد دے دیا ہے جس کے بعد شاید پاکستان میں دوسرے تمام مسائل حل ہو گئے ہیں. تو اس لیے میڈیا کی توجہ اس سارے سے مطلب یکسر طور پہ ہٹ چکی ہے. تو اس منظر نامے میں یہ بہرحال یہ بھی اتنا اہم موضوع ہے جس کو میں آپ کو شاید 1-2 لفظوں میں نہیں بتا سکتا، لیکن اس کی جو اس حملوں کی میں جو چیز سامنے آئی
وہ ان حملوں کی جو کرنے کی ٹیکٹک اور اس حملے میں جو ویپن یا جو چیزیں استعمال ہوئیں اس پہ یقینی طور پہ ہمارے سیکورٹی جو ہر سرکل ہے اس کے میں ایک الارم بیل بج چکی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ماضی میں شاید نہیں تھیں۔ میں اس کے اوپر آپ سے ایک تفصیلاً میں وی لاگ کروں گا۔ تو مطلب جب یہ سیناریو ہے تو اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی کہیں خان صاحب سے جو کام لینا چاہ رہی تھی وہ لے چکی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ خان صاحب کا سکوپ نہیں ہے، تو کیا اس انوائرمنٹ میں کیا اس نوعیت کی کچھ سیاسی تبدیلی کیا فیوریبل ہوگی؟ اور کیا وہ ساری چیزیں جس کے اوپر اپوزیشن مطلب ایک جواز یا ایک کہیں کہ وہ ایک چارج شیٹ بنا رہی ہے اس موجودہ حکومت پہ، تو کیا وہ سارے ایشوز اس تبدیلی سے حل ہو جائیں گے؟ تو یہ بہرحال $1 ملین کا کویشچن ہے، اور اس کا جواب تو شاید آنے والے دنوں میں مل جائے گا۔ لیکن آج کے وی لاگ کو میں اس بات پہ اختتام کر رہا ہوں، یہ آپ کے لیے بھی ایک مطلب سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ اس سوال کو آپ کس کے بارے میں سوچئے گا، اور اگر آپ اس کے بارے میں کوئی اپنا انپٹ دینا چاہیں تو فیڈ بیک میں ضرور دیجیے گا۔ تو یہ رہا آج کا وی لاگ۔ خوش رہا برادری، السلام علیکم۔